آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی انہوں نے صحابہ کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بہت ہی روبدار اور ہینڈسم آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ میں پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور بالوں سے ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے آئے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ وہ تھے جبرائیل علیہ السلام، اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مجھے دین کے بارے میں بتاؤ، تو رسول اللہ نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانو، اور محمد کو اللہ کا رسول مانو، نماز اور روزے، زکوٰۃ اور حج ادا کرو۔ جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو مانو، اس کے اینجلس یعنی فرشتوں کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اس کے پیغمبروں کو مانو، آخرت کو مانو اور تقدیر کو مانو۔ جس پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت یعنی دا ڈے آف ججمنٹ کب آئے گی؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنا آپ کو پتہ ہے صرف اتنا ہی مجھے پتہ ہے، مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پتہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد کہا کہ مجھے اس دن کے بعد بارے میں کچھ نشانیاں پتہ ہیں۔ اب تک اس ڈسکشن میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ رسول اللہ پہلے بھی صحابہ کو سمجھا چکے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ان کی وفات سے کچھ ہی عرصے پہلے کا تھا۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں وہ اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتہ تھی۔ ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم لوگوں سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ صحابہ نے اپنی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، بلکہ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو قیامت کی بہت ساری نشانیاں سمجھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کا جواب دیا کہ جب ایک لونڈی اپنے مالکن کو جنم دیتی ہے، جس کو بہت سارے اسکالرس نے سمجھاتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے، اور جب یہ ننگے پیر غریب شیفرڈز چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے۔ پھر اس دن کے بعد یہ آدمی کسی کو بھی نہیں دکھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بالی ووڈز بدو کہا کرتے تھے، جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے، مطلب ایک خانہ بدوش اور میٹک زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات تھی کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے تھے، صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد یہ بدو عرب کے سب سے لوور کلاس ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب کلاس کیسے آپس میں لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر رہی، جو الیگزینڈر دا گریٹ اور رومن امپائر کے جولیس سیزر کے امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیدوانس پورے دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اسی عرب کے علاقے میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ بیدوانس اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقے سے ایک نئی انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی، تو آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف جانے کے لیے بہت اسٹرانگ ریفرنس کیا اور پوری امپائر میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے،
جس میں ایک استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی تھی، لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی رہی، یہ بیڈوئنس، کیونکہ انہی بیڈوئنس اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید بھی کیا تھا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے میں لگی اور انہیں خانہ بدوش نارمیڈک زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بیڈول قبیلے عثمانیہ سلطنت کے ان یونیفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بیڈوانس کو یونائٹ کر کے آٹومن امپائر کے خلاف ایک فوج بنائی، پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے تیل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بیڈوانس، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، اب دنیا کے سب سے رچ اور امیر لوگوں میں گنے جاتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ملینرز اور بلینرز بھی سامنے آئے، لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو پتہ چلا کہ یہ تیل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا، بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والا ہے، جس کے ساتھ ان کے ساری لگژریز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو ایک بیڈوانس بدو قبیلے سے ہیں، جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود کہا تھا کہ انہیں بیڈوان قبیلے سے ہونے پر فخر ہے، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لائے، اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے ایک بن گیا۔ پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج الخلیفہ بھی دبئی میں بنی، یہ اب تک کی انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں، آج سے 4,500 سال پہلے، ایجپٹ میں فرعونوں کے بنائے ہوئے پیرامڈس، اسپیسیفکلی پیرامڈ آف گیزا، انسانوں کے بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی، اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 3,800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3,800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا، لیکن 3,800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ میں پیرامڈ کا یہ ریکارڈ توڑ دیا، جس کے بعد پیرس کے آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ رہ چکی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، تو سبسکرائب۔ دبئی کے اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے بھی اسے کاپی کرنا شروع کیا، اور مکہ نے بھی کعبہ کے سامنے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیا، کنگڈم ٹاور یا دا جدہ ٹاور، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوئی، اور اس طرح سے سعودی UAE سے آگے نکل جائے گا۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہائیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے، جو کچھ سال پہلے دنیا کے سب سے امیر عرب پتی میں عرب ہے، جن کے قبیلے کا تعلق بھی ایک بیڈوان قبیلے سے ہے، جس کے بعد دبئی نے سعودی سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی کی ایک نئی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، جو ان دونوں برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی۔ اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگ کے پروجیکٹ کا اعلان، ایون عرب کے کنٹری ایک دوسرے کو یہ نہیں بتانے کہ اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ پھر باقی عرب کنٹریز بھی ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کر دیں گے، اور اس طرح لمبی بلڈنگ بنانے کا ایک سخت کمپٹیشن ان سارے عرب ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں اپنے سارے پروجیکٹ کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق انہی بیڈوان قبیلے سے ہے۔ اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بیڈوانس، جو آج ننگے پیر اور بہت ہی غریب شیفرڈ چرواہی ہیں، وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگ بنانے کا مقابلہ کریں گے، اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود یہ مسلمانوں کو سکھانے آئے تھے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔